یہ وہ رات تھی جس نے صدیوں کا رخ بدل دیا۔ مکہ کی گلیوں میں قریش کی سازشیں سرگوشیوں سے چیخوں میں بدل چکی تھیں اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ عین اسی لمحے آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوا، ہجرت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے سچے اور وفادار ساتھی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کانپ اٹھا اور زبان سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ساتھ ہوں؟ جواب آیا، ہاں تم میرے ساتھی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تاریخ کا انتخاب تھا۔ جب قریش تحقق کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک آن پہنچے اور قدموں کی آہٹیں دل دہلا رہی تھیں تو ابو بکر کی بے چینی زبان پر آ گئی کہ اگر وہ ذرا سا جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن نے ابو بکر کو ہمیشہ کے لیے اس رفاقت کے ساتھ امر کر دیا، ایسی رفاقت جسے قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کئی دنوں کی صبر آزما سفر کے بعد مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ لوگ روزانہ رستوں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس سفر میں ابو بکر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے ہر سمت سے آنے والے خطرے کو اپنے وجود سے روک لینا چاہتے ہوں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو بس اتنا کہا، مجھے معلوم نہیں خطرہ کہاں سے آئے گا۔ یہ الفاظ نہیں، محبت اور وفاداری کی انتہا تھے۔ مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام اللہ کا گھر بنانا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ابو بکر بھی اسی صف میں کھڑے تھے۔ نہ کوئی امتیاز، نہ کوئی غرور۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بنی، یہ علم کی درس گاہ بنی، اور ایک نئی اسلامی ریاست کا دل بھی یہی ٹھہرا۔ مدینہ میں مہاجر فقیر تھے اور انصار مالدار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج سے تم سب بھائی بھائی ہو۔ یوں مواخات مدینہ کا رشتہ قائم ہوا، خون سے نہیں بلکہ ایمان سے جڑا ہوا۔ ابو بکر کو ایک انصاری صحابی حضرت خارجہ بن زید کا بھائی بنایا گیا، اور یہ اخوت نسلوں کے لیے مثال بن گئی۔ بدر کے میدان میں جہاں 313 بے سر و سامان مسلمان 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمے میں پوری رات دعا میں شریک رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شدت اختیار کر گئی تو ابو بکر نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہی وہ صدیق تھے جو نبی کے دل کو بھی مضبوط کرتے تھے۔ احد میں جب حالات پلٹے اور کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، تب بھی ابو بکر ثابت قدم رہے۔ وہ ان چند جاں نثار صحابہ میں شامل تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے، جہاں ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ جان کا معاملہ بن چکا تھا۔ خندق کے دنوں میں بھوک، سردی اور تھکن نے جسم توڑ دیے تھے، مگر ابو بکر خود بھی خندق کھودتے رہے اور دوسروں کے حوصلے کو بھی بلند کرتے رہے۔ یہ جنگ تلواروں سے کم اور صبر و حکمت سے زیادہ لڑی گئی، اور پھر صلح حدیبیہ کا وہ موقع آیا جہاں شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور کئی دل مضطرب تھے، مگر ابو بکر پورے یقین کے ساتھ بولے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کریں گے درست ہوگا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہی سچ تھا، اور قرآن نے اعلان کر دیا، یہ کھلی فتح ہے۔ یہ پوری داستان ایمان، وفاداری اور رفاقت کی ایک ایسی مثال ہے جو تاریخ نہیں، ہدایت بن گئی۔